شروع اللہ کے خوبصورت نام سے جس نے ہمارے دلوں کو اپنے ایمان کی نور سے منور کیا۔ السلام علیکم میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، امید کرتا ہوں آپ سب رضا الہی سے بہت خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو اللہ کی رحمت کا ایک بہت خوبصورت واقعہ سنانے جا رہا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے۔ بڑے غور سے سنیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک انسان بہت زیادہ گنہگار تھا، شرابی بھی تھا، ہر طرح کا وہ کام کرتا تھا کہ جو اللہ کی ناراضگی کو پانے کے لیے بہت کافی تھا۔ تو وہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے اس علاقے میں یا شہر میں بستے تھے، انہوں نے اس بندے کو گھر سے بھی نکال دیا، یہاں تک کہ اس علاقے سے نکال دیا۔ تو جب وہ جنگل میں چلا گیا تو کچھ دن وہ وہاں رہا، بھوکا رہا، اور ایک وقت آیا کہ اس کو بھوک کی وجہ سے موت اس کے پاس آنے لگی، تو بالکل بے بس ہو کے زمین پہ پڑا ہوا تھا۔ تو اس نے مدد کے لیے اپنے لیفٹ سائڈ پہ دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے رائٹ سائڈ پہ جب بھی اس گردن میں اوڑھ کے دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا۔ تو اس کی نظر پہ سیدھا آسمان کی طرف گئی، اور جب اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو اس نے اللہ سے اپنے دل میں ایک بات کی کہ اے اوپر والے، میں نے سنا ہے کہ تیری رحمتیں جو ہیں وہ میرے گناہوں سے بہت بڑھ کر ہیں، اور جو میں نے گناہ کیے ہیں، ٹھیک ہے، جو میں نے تیری نافرمانیاں کی ہیں، ٹھیک ہے، اس سے تیری ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اگر ایسا کچھ ہے تو سب نے مجھے چھوڑ دیا، میرے گھر والوں نے، میرے شہر والوں نے، اب میں بالکل تنہا اور اکیلا ہوں، اور اگر تو ہے تو مجھے معاف فرما اور تو مجھے تنہا نہ چھوڑ۔ اللہ نے جب اس کی یہ بات سنی اور جب عرش پہ پہنچی، ایسے دل سے عرش پہ پہنچی کہ اس کی یہ بات کرتے ہی اس کی روح قبض کر لی گئی اور وہ فوت ہو گیا۔ فوراً اللہ نے حضرت موسیٰ کے ہاں وحی اتاری اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ، میرا ایک دوست ہے جو جنگل میں اس کی جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے، اور اس کا جنازے کا اہتمام کرو، اور اپنے تمام شہر کے لوگوں سے کہو کہ جو شخص اس انسان کے جنازے میں شرکت کرے گا، ہم اس کو بھی معاف فرما دیں گے۔ حضرت موسیٰ نے حکم کی تکمیل فرمائی، انہوں نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا، اور وہ اس انسان کو جب لینے گئے، اس کی ڈیڈ باڈی کو، تو جب سب نے دیکھا تو وہ دیکھ کے بڑے حیران۔ انہوں نے کہا موسیٰ، تمہیں نہیں پتہ یہ کون ہے؟ یہ تو شرابی تھا، زانی تھا، بڑا ظالم تھا، اور اس کو تو گھر والوں نے نکال دیا، ہم نے بھی نکال دیا، یہ کیا تم بات کر رہے ہو؟ حضرت موسیٰ بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے پھر اللہ سے مکالمہ کیا، ہے پروردگار، یہ لوگ تو اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کا دوست ہے۔ تو اللہ نے کہا وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ واقعی ایسا ہی تھا جیسے ایک قبیلے کے لوگ بتا رہے ہیں، لیکن اس نے جانے سے پہلے ہم سے صلح کر لی، اس لیے ہمارا دوست ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کتنا رحیم و کریم ہے، اللہ کتنا رحیم و کریم ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ٹرائی ٹو فال ان لو ود یور لارڈ، اللہ سے محبت کریں، جبراً کچھ نہ کریں، جو دین کرنا ہے اس کی محبت میں کریں۔ ٹرائی ٹو فال ان لو ایز مچ ایز یو کین، سمجھیں جس طرح ایک عاشق یا معشوق سمجھتے ہیں نا ایک دوسرے کو، اسی طرح اپنے رب کی رحمت کو سمجھیں، اس کی محبت کو سمجھیں، تو یقین کریں دین پر چلنا، نمازوں کا ادا کرنا اور عبادات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ یاد رکھیں میری بات، اللہ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، حالانکہ وہ 70 ماں نہیں، انڈیفینٹ آف مدرز آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو سوچیں ایک ماں جو ہر گھر میں بستی ہے، آپ کے گھر میں بھی ہے، میرے گھر میں بھی، ہر گھر میں ایک ماں بستی ہے، وہ ماں اپنی اولاد سے کتنا پیار کرتی ہے، کوئی پوچھے یا نہ پوچھے، وہ روٹی کھانے پانی پینے کا ضرور پوچھے گی، روز بیمار ہوں گے تو دوائی لی ہے نہیں اس کا ضرور پوچھے گی۔ تو ایک ماں اگر اتنا خیال رکھتی ہے تو سوچیں اللہ کا رحم کیا ہوگا۔ ماں اتنی رحم دل ہوتی ہے اپنی اولاد کو لے کے، تو ہمارا پروردگار کتنا رحم و کرم کرنے والا ہوگا۔ تو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا، اللہ پہ یقین رکھنا، اس پہ بھروسہ کرنا، اور اس کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے بھرپور جستجو کرنی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں میرے لیے، آپ کے لیے، اور ہم سب کے سننے والے، کہ اللہ ہمارے دلوں میں اپنی ذات کے لیے ایسی محبت ڈال دے کہ ہمیں سوائے اس کے علاوہ کوئی اور نظر نہ آئے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ آپ سب سے راضی ہے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔